الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے ایک بوڑھے باپ ہیں، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہو کہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لو؟ فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، آپ نیک ہو۔ یہی جملے، یہی لفظ جو ہے یوسف علیہ السلام کے لیے قیدیوں نے استعمال کیے تھے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں، آپ نیک لوگوں میں سے ہو۔ پتہ چلا کہ آدمی کی زندگی کا سب سے نچلا دور ہو یا وہ کسی وقت کا بادشاہ ہو، صفت کے اندر، نیکی کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے کہ سب سے نچلے وقت کے اندر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی زندگی کے لوئسٹ پوائنٹ میں بھی اسے اپنا یہ طرز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو، اندازہ لگاؤ کہ یوسف علیہ السلام یہ سن رہے ہیں کہ والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ابھی ان کے سامنے معاملہ کھولنا نہیں ہے، ڈسکلوز نہیں کرنا کہ تم ہی یوسف ہو۔ اور انہیں اس بات کا علم بھی ہے، یوسف علیہ السلام کو یہ بات خبر بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ اب میں بنیامین کو روک لوں گا تو اس کے نتیجے میں والد صاحب کے دل پر اور ایک صدمہ آئے گا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ پیغمبر کو کس طرح آزمایا جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب بیماری کی حالت سے گزر رہے ہیں اور ہم انہیں جا کر کسی شاکنگ نیوز کی خبر دینے سے بھی احتیاط برتتے ہیں، بھائی نہیں، انہیں کسی اس طرح کی خبریں نہیں پہنچانی کیونکہ وہ مریض ہیں، بیمار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو ہم جب اس بات کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل پر اس موقع پر کیا گزر رہی ہوگی کہ والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود میں ان کے سامنے، یعنی والد صاحب تک یہ بات پہنچا نہیں سکتا کہ میں بھی زندہ ہوں اور بنیامین بھی میرے پاس بالکل سیف ہے۔ اندازہ لگاؤ۔ بہرحال انہوں نے تو یہ کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم کرے کوئی اور سزا بھگتے کوئی اور، یہ تو نہیں ہو سکتا، انصاف کے خلاف ہے۔ تو جب بھائی مایوس ہو کر ایک طرف ہو گئے کہ بادشاہ کی طرف سے تو اب بنیامین کو واپس لینے کی کوئی صورت و شکل نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جا کر والد صاحب کو بتا دیتے ہیں جو معاملہ پیش آیا۔ اس میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ پیچھے رہ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں والد صاحب کو منہ نہیں دکھا سکتا، میں اب ابا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ یوسف کے معاملے میں ہم پہلے ہی کوتاہی کر چکے ہیں، اب بنیامین کو بھی واپس نہیں لائیں گے تو بنیامین کے معاملے میں تو ہم نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم واپس لے کر ہی آئیں گے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے یا تو ابا خود مجھے اجازت دے، یعنی یعقوب علیہ السلام خود اجازت دے تو میں یہاں مصر چھوڑ کر آ جاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں فیصلہ کرے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم نے واقعتاً کوئی چوری نہیں کی یا واقعتاً ہم جھوٹ نہیں بول رہے، تو پھر اس صورت میں واپس مصر چھوڑ کر میں کنعان یعنی فلسطین آ جاؤں گا۔ بڑے بھائی نے اس طرح کہا تھا۔ بڑے بھائی نے کہہ تو دیا لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ یوسف کا غم ہے، بنیامین کا غم بھی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اپنے اختیار سے یہاں پر رک جاؤں گا تو میرا غم بھی لائق ہو جائے گا۔ تو غم در غم در غم یعقوب علیہ السلام کو وہ رات اور زیادہ تاریک ہوتی ہی جا رہی ہے، روشنی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب
جب بھائیوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے پوری داستان سنا دی کہ آپ بستی والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، شہر والوں سے بھی پوچھ لیجئے، جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس پر یعقوب علیہ السلام نے ان سے روگردانی کر لی اور یوں کہہ دیا فصبر جمیل، اس پر بھی میرا کام صبر کرنا ہی ہے. تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، یعنی یہاں پر بھی معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا، میرا کام تو اچھے سے صبر کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھو. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئیں گے، یعنی جو میرے بیٹے مجھ سے جدا ہو چکے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بیٹوں کو واپس میرے پاس لے کر آئیں گے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں. وتولی عنہم، یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا. یعنی بعض مرتبہ ڈسکس کرنے میں مزہ نہیں ہوتا، بعض مرتبہ کسی واقعے کو ڈسکس کرنے جاتے ہیں نا تو زخم تازہ ہو جاتے ہیں. گویا اسی کو سمجھے اس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، مجھے ڈسکس نہیں کرنا، مجھے معاملے کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کرنی، میں جو بھی ہو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں. وتولی عنہم، منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف. یہ بھی ایک بات ہے کہ بنیامین کے گم ہو جانے کا خوف تھا، بنیامین کے گم ہو جانے کا غم تھا، لیکن جب اس طرح کا واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو جب نیا واقعہ پیش آتا ہے نا بعض مرتبہ یہ پرانے واقعے کے زخم کو تازہ کر دیتا ہے. تو اسی طرح کا واقعہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جو بنیامین کے کھو جانے کا غم تھا اس نے یوسف کے غم کو اور زیادہ تازہ کر دیا اور زیادہ بڑھا دیا. اس وجہ سے وہ کہنے لگے ہائے یوسف. یعقوب نے یہ کہا، ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف. میرا دل گویا یہ تڑپ اٹھتا ہے جب یعقوب علیہ السلام کے اس غم کو ہم سوچتے ہیں، ہم امپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کس حالت سے گزر رہے ہیں. ہائے یوسف، مارے غم کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ ضبط کیے ہوئے تھے. وہ کظیم، یعنی کہا جاتا ہے کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، یعنی انہوں نے اپنی آئی سائٹ کھو دی تھی، نابینا ہو چکے تھے. اتنا زیادہ رویا یوسف کے پیچھے اور یوسف کے کھو جانے کے غم میں کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کمزور، بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، یا تو بالکل یا چلی ہی گئی تھی. تفسیر کے اندر اختلاف ہے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ. اور وہ ضبط کیے ہوئے تھے، وہ قدیم گھٹ رہے تھے. قدیم والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ نہ کہہ سکے نہ سہ سکے والا معاملہ جیسا ہوتا ہے. آدمی کے اندر اتنا زیادہ غم بھر جائے، غم کی انتہا ہو جائے کہ گویا ایسا محسوس ہونے لگے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، یہاں تک وہ غم آ جائے اور وہ باہر نکال نہیں رہا. بعض مرتبہ غم کو باہر نکالنا چاہیے، رو لینا چاہیے. ریویلنگ از ہیلنگ انگریزی میں کہا جاتا ہے، ریویلنگ از ہیلنگ. بعض مرتبہ اظہار کر دینے سے اور آنسو بہا دینے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی الگ بات ہے، بعض لوگوں کے غم کو ظاہر کرنے کی طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. بعض لوگ رو کر ظاہر کرتے ہیں، بعض لوگ روتے نہیں ہیں، ان کا دل روتا ہے. اس لیے بعض مرتبہ جنازے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح فیصلہ کسی کے متعلق نہیں کر لینا چاہیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رشتہ دار رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اسے بہت زیادہ احساس ہے، اور جو نہیں رو رہا ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے. اس طرح کے خیالات قائم نہیں کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جو رو رہا ہو وہ گھر جا کر سو جائے گا، مگر جو نہیں رو رہا اسے نیند تک نہیں آئے گی. اس لیے بعض لوگوں کے ایکسپریس کرنے کے طریقے، اظہار کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں. بعض لوگ رو کر اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ دلی دل میں روتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی اسی طرح وہ غم کو دبا رہے تھے، وہ قدیم گھٹ رہے تھے. وہ قدیم قالوا تاللہ، بیٹوں نے کہا خدا کی قسم. اب آگے جو ترجمہ ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ چند ضروری باتیں سبق کے طور پر ہمیں سیکھ لینی چاہیے. بھائی جب یعقوب بنیامین اور سب بھائی لوٹ کر مصر سے کنعان کی طرف آ رہے تھے تو جب تک کہ بادشاہ کی تعلیم دے میں روکا نہیں تھا کہ تم چور ہو، اس سے پہلے تو بھائی کیا سمجھ رہے تھے ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے گلہ بھی لیا، بھائی بھی آ رہے ہیں واپس، بنیامین کو بھی واپس لے کر جا رہے ہیں، ہم بالکل سکسیسفل ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے اپنے پلان میں. ایک ہی جھٹکے کے اندر گویا عرش سے فرش پر اتر آئے، ایک ہی جھٹکے کے اندر ان کی دنیا پلٹ گئی. تو یہ دنیا کا نظام بھی کچھ اس طرح ہے. کہا جاتا ہے انگریزی میں لائف از اے فکل،
یعنی زندگی کے اندر کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. بعض مرتبہ آدمی کا بزنس اچھا چل رہا ہوتا ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے, اچانک سے ڈومینوز کی طرح اس طرح حالات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ وہاں سے بزنس میں بھی لاس ہو رہا ہے, گھریلو بھی پریشانی اچانک سے آ گئی, اچانک سے کچھ حالات پیش آ گئے. ان واقعات کے دوران اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لینا, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, یہ اصل کام کی چیز ہے, یہ اصل کام آتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بھی اسی طرح درست کرتا ہے. تو ان موقع میں اور ان واقعات میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے. ایک بات تو یہ کہا جاتا ہے کبھی زندگی کے اندر ٹربیولنس آتا ہے, پلین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پلین حرکت کرنے لگتا ہے نا, تو اس حرکت کو ٹربیولنس کہتے ہیں. تو کبھی زندگی کے اندر بھی اس طرح کی حرکت آتی ہے, ٹربیولنس آتا ہے. لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تمہارا خیال برا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن والا معاملہ ہی کہ میرا پروردگار یقیناً مجھے باہر نکالے گا, میرا پروردگار یقیناً اس مصیبت سے بھی مجھے نجات دے گا. سمندر کے اندر میری ناؤ پھنس چکی ہے لیکن ناؤ کو کنارے پر بھی اللہ ہی لائے گا. اس طرح کے خیالات, اس طرح کی سوچ, یہ عزم اور ارادے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً مدد کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی امیدوں کو دیکھو, ان کی امیدوں میں کمی نہیں آئی. ایک بیٹا گم ہوا, دوسرا گم ہوا اور تیسرا بھی گیا, تو کیا امید لگا رہے ہیں؟ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, مجھے امید ہے کہ اللہ سب کو لے کر آئے گا. اب آدمی کے اوپر لگاتار جھٹکے پر جھٹکے کھا رہا ہے, شوق پر شوق کھا رہا ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود اس کی امید اللہ تعالیٰ سے اس طرح وابستہ ہے. اندازہ لگاؤ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن اس کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. دنیا میں آج امیدوں کی ضرورت ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے ایسپائر ٹو انسپائر بیفور یو ایکسپائر. ایسپائر ٹو انسپائر بیفور یو ایکسپائر. لوگوں کے اندر امیدیں جگانے کی کوشش کرو اور اس بات کو تمہارا مقصد اصلی بناؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. یعنی زندگی کے اس دور سے گزرنے سے پہلے ایسا کرو کہ تم دلوں کو جگا جاؤ اور دلوں کے اندر امید پیدا کر جاؤ. سورہ غافر کے اندر آیت ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. اس کے تحت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھ پرچھ کیا کرتے تھے, بھائی فلاں کہاں ہے, فلاں آیا نہیں ہے, ان کی اٹینڈنس لیا کرتے تھے. کیا مسئلہ ہے بھائی, فلاں آج حاضر نہیں ہوا تو پروگرام کو بھی شروع نہیں کیا تھا, فلاں حاضر کیوں نہیں ہے؟ تو فلاں کے بارے میں جو دیگر حضرات تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ نشے کی حالت کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, نشے میں مست ہو گیا ہے, نشہ کرنے لگا ہے اور وہ دین سے بالکل دور ہوتا جا رہا ہے, دین سے بیزار ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا بھی زیادہ نہیں ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ایک خط لکھا اور خط کے اندر یہی آیت لکھی کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. پروردگار کی صفات بیان کی گئی اس آیت کے اندر. اب دیکھو امید کیسے دلائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس آدمی نے جب خط پڑھا اور خط کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اوصاف پڑھے, قرآن کریم کی آیت ہے دراصل کہ پروردگار کیا ہے, پروردگار کن اوصاف کا مالک ہے. غافر الذنب, وہ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو. قابل التوب, وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب, سخت سزا دینے والا بھی ہے اگر جمے رہے تو. اور ذی الطول, بڑا احسان کرنے والا ہے, احسانوں کا مالک ہے. ذی الطول لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس پر اس آدمی نے, اس کا نام بیان نہیں کیا گیا, وہ کہتے ہیں کہ اس پر انہوں نے یہ کہا حذرنی عقوبتہ وأعادنی ان یغفر لی ووعدنی ان یغفر لی. حذرنی عقوبتہ ووعدنی ان یغفر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذریعے مجھے یہ بتایا کہ پروردگار مجھے ڈرا رہا ہے اور مجھے اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ اگر تم جمے رہے گناہ پر تو شدید العقاب, میں بڑا سخت ہوں, سزا بڑی سخت دوں گا. لیکن اس سے پہلے پروردگار نے آیتوں کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ وَوَعَدَنِي أَن يَغْفِرَ لِي, مجھ سے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. پروردگار کا طرز بھی قرآن کریم میں اسی طرح ہے, وہ مغفرت اور عذاب کو ساتھ میں بیان کرتے ہیں لیکن مغفرت کا تذکرہ پہلے ہے.
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، اور اس بات کی خبر بھی دے دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے اور دردناک ہے، اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو میرے عذاب کو دعوت دیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہی طرز ہمیں ملتا ہے. تو آدمی کو امیدیں وابستہ کرنی چاہیے. شیطان ایک مرتبہ حملہ کر چکا ہے گناہ کے اندر مبتلا کر کے، اسے دوسری مرتبہ بھی کامیاب نہ ہونے دو امیدیں ختم کر کے، اس لیے کہ وہ دوسری مرتبہ وار کرتا ہے تو اس کا وار جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی امیدیں قائم نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، نا امید ہو کر رہ جائے. اور سم ٹائمز کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ the second attack is more intense، کہ دوسری مرتبہ جو وار کرتا ہے وہ پہلی مرتبہ وار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، زیادہ انٹینس ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں قائم رکھنی ہے. گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کوئی لغزش ہو جائے پھسل جاؤ زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب رکھے آدمی پھسل جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ والی. لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اس نے ما بعد الموت، موت کے بعد جو جو پیش آئے گا اس کے لیے تیاری کی. نفس کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ اسے آتا ہو، اسے معلوم ہو کہ میں کہاں کہاں پھسلوں گا، میں کہاں کہاں لغزش کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اسے اس بات کا علم ہو، اس کے مطابق وہ عمل بھی کرے. والعاجز، اور عاجز آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ نفس کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات جہاں اسے لے جاتی ہیں اس کے پیچھے وہ چل پڑتا ہے. اتبع ہواہ، اپنے خواہشات کے پیچھے وہ چل پڑا. اور وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر امیدیں باندھتا رہتا ہے. یہ عاجز آدمی ہے، یہ عاجز آدمی ہے. غفور الرحیم پروردگار، گناہ کرتے جاؤ نہیں، گناہ ہونے کے بعد غفور الرحیم والا خیال، لیکن گناہ سے پہلے تو شدید العقاب والا خیال. گناہ کرنے سے پہلے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے. ہاں اگر گناہ ہو جائے تو پھر غفور الرحیم والا خیال تمہارے ذہنوں کے اندر آ جانا چاہیے. یہ ایک بات تھی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء کو ایک خط لکھا. كتب سلمان الى ابی الدرداء انك لن تنال ما تريد الا بترك ما تشتهي ولن تبلغ ما تأمل الا بالصبر على ما تكره. سبحان اللہ. جو الفاظ بیان کیے گئے عربی سمجھنے والے، یعنی عربی کے اندر بہت زیادہ جامعیت ہے. ترجمہ وہ بات ادا نہیں کر سکتا جو عربی زبان کو جاننے والا شخص سمجھ سکتا ہے کہ انك لن تنال ما تريد الا بترك ما تشتهي. ہرگز ہے ابو درداء تو اس چیز کو پا نہیں سکتا جو تو چاہتا ہے، یعنی دل کا سکون اور دل کی پاکیزگی ہرگز تو حاصل نہیں کر سکتا سوائے الا بترک ما تشتہی، سوائے ان چیزوں کو چھوڑ کر جس کا تیرا نفس خواہش مند ہے. یعنی نفس جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس چیز کو چھوڑ کر ہی تمہیں وہ مقصد مل سکتا ہے جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، دل کا سکون، دل کا اطمینان. وَلَن تَبْلُغَ مَا تَأْمُلْ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ، اور تمہیں وہ بلندیاں نصیب نہیں ہو سکتی جس کے تم خواہش مند ہو سوائے ان چیزوں پر صبر کر کے جو تمہیں ناپسند ہے. یعنی جو چیزیں تمہیں ناپسند ہیں، نفس پر بوجھل ہوتی ہیں، اس چیز پر صبر کر کے ہی تم اپنے مقصد کو پا سکتے ہو. سبحان اللہ. وَعْلَمْ أَنَّكَ أَنَّ أَكْيَسَ النَّاسِ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ وَأَنَّ أَحْمَقَ النَّاسِ، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اتبع نفسه، جو اپنے آپ کو تھکائے عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. وَأَنَّ مَنْ أَحْمَقَ النَّاسِ، اور سب سے زیادہ بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے ایگو کے سامنے سرنڈر ہو جائے، جو اپنے نفس کے سامنے سرنڈر ہو جائے، وہ جیسے نفس کہتا ہے ویسے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو رات اور زیادہ تاریخ ہوتی جا رہی ہے. یعقوب علیہ السلام کا جواب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس کے اندر بیان کیا جائے گا. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انی اسألک العفو والعافیہ، اللهم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ.
اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة پروردگار ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں تیرا بنا دے، اے اللہ کامل بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ یقیناً تجھے بھروسہ کرنے والے پسند ہیں، یقیناً تجھے متوکلین پسند ہے۔ پروردگار ہمیں بھی اس پاک جماعت کے اندر شامل کر دے۔ پروردگار ہم کچھ نہیں ہیں، اے اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں، پروردگار تو سب کچھ، اے اللہ تجھی سے سب کچھ، اے اللہ تو ہمارے سب کاموں کو بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ تمام تر مسائل کو حل کر دے، اے اللہ روزی کے مسائل کو حل کر دے، صحت کے مسائل کو حل کر دے، پروردگار بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ جو بیچارے جس مصیبت کے اندر پریشان ہیں، تیرے بندے ہیں، پروردگار تو ان کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ تیرے ہر بندے کو اس کی مصیبت سے تو دور کر دے، اے اللہ اس کی مصیبت کو مٹا دے۔ پروردگار ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے، دنیا آخرت کے تمام تر مسائل حل کر دے۔ ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔